अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एक दफ़ा दोबारा अर्रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सबसे मारूफ और हर दिल अजीज़ प्रोग्राम आज की नेकी के साथ जो पिछले 15 साल से हर रमज़ान नशर किया गया आपके साथ हम हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि ईमान को बढ़ाया जाए, अल्लाह ताला से क़ुर्बत के सफ़र को जारी रखा जाए, रमज़ान की रूह को ताज़ा रखा जाए, वो तरीके बताए जाएं जिससे कि छोटा सा अमल करने से आप बहुत सारी नेकी समेट सकते हैं। इसके लिए आपको रिमाइंडर्स भी दिए जाएंगे, ईमान अफरोज़ वाक़यात भी सुनाए जाएंगे, अपने सलफ़ सालिहीन के जो आमाल हैं उनको भी आपके सामने रखा जाएगा ताकि हिम्मत बढ़े, जोश और जज्बे के साथ हम सब अपने रब की रज़ा को पाने की कोशिश में लगे रहें। इस प्रोग्राम में आपको अगर मैं 10 बातें बताऊंगी तो हो सकता है कि आप उनमें से सिर्फ एक पर अमल कर सकें, मगर हिम्मत नहीं हारनी। आपने अगर इस साल एक बात पर अमल किया तो अगले साल 2 पर कर लेंगे और उससे अगले साल 3 पर। इस तरह से आप देखेंगे कि मुसलसल आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। और जो लोग माशाल्लाह पिछले 15 सालों से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके अमल में बहुत बेहतरी आई है। लिहाजा जो बातें आपको बताई जाए इनको कोशिश कीजिए कि आप लिख लें और दिन में इनको एक दफ़ा देख लिया करें कि मुझे आज का अपना क्या टारगेट सेट करना है, मुझे आज क्या क्या अमल करने हैं और मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना। ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक दफ़ा दोबारा रमज़ान देखना नसीब किया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हर एक को ये बार बार चांसेस नहीं मिलते और किसी की ज़िंदगी में अगर ये महीना, मुबारक महीना नसीब हो रहा है तो ये महीना उसको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकता है। हम सब की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम शहादत की मौत पाएं, इसलिए कि शुहदा के दर्जों के बारे में सुनकर हमें रश्क आता है। ये वो महीना है कि आप किसी शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में ये महीना ज़्यादा मिला और इसमें आप नेकियां कर सकें। अब हमारी जितनी उम्र है उतने ही रमज़ाना में मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। जबकि शुरू के 10-12 साल तो अक्सर बेशऊरी में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद होश आता भी है तो इल्म की कमी की वजह से। रमज़ान तो आते और चले जाते हैं अगर हम कोई ख़ास अमल नहीं कर पाते। हाँ, जब इल्म आ जाता है, शऊर आता है तो पता चलने लगता है, समझ आने लगती है कि रमज़ान क्या होता है, इसकी कितनी बड़ी कदर कीमत है। ये तो इतना बाबरकत महीना है कि इमाम इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, इस बात को गौर से सुनिएगा। इमाम इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगर कब्र वालों से कहा जाए कि ख्वाहिश करो तो वो यकीनन रमज़ान के सिर्फ एक दिन को पा लेने की ख्वाहिश करेंगे। सुभान अल्लाह। और ये दिन आपको और मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज़ा कीजिए अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए, किसी और के लिए भी ना सोचे। इस वक्त आप ये सोचें मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे इस वक्त खोल दिए और जन्नत को सजाने का हुक्म दे दिया।
کہ جنت سج جا، اسی طرح جہنم کے تمام دروازے میرے اور آپ کے لیے بند کر دیے گئے کہ ان میں سے کوئی دروازہ بھی اس وقت کھلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنا آخری پیغام جو انسانوں کے نام اس نے دینا تھا وہ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے عمل کے لیے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے شیاطین کو قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی زیادہ ہمیں اجر و ثواب کے مواقع دیے کہ روزہ رکھنے پر بھی اگر ہماری نیت یہ ہے کہ مجھے ثواب ملے تو اس سے بھی ہماری ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی شرعی عذر ہے، تو بھی مایوس نہ ہو۔ رات کو قیام کرنے پر اگر ثواب کی نیت سے کیا ہے تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس کے اور پچھلے رمضان کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے روزے رکھنا 10 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے تو یہ مہینہ ایسے ہے جیسے 10 ماہ کے روزے رکھے، اور اس کے بعد شوال کے جو 6 روزے رکھ لے تو جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک نیک عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے، نفلوں کا فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر۔ اور جب رب فرما دے کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو بھی مسک سے زیادہ محبوب ہے تو روزے دار کی تو بھاگ جاگ گئے، روزے دار کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ جب رب کے ہاں وہ اتنا محبوب ہو جائے۔ اور جو رمضان کی راتوں میں امام کے ساتھ قیام کرے، جب تک امام ختم نہ کر لے تب تک وہ اس کے ساتھ رہے تو اس کو پوری رات کی نماز کے برابر ثواب ہے۔ اس مہینے میں کیا گیا عمرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس کو رمضان مل گیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس کو یہ نہ ملا اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ لہذا اس کو بہت شعور کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جب اس مہینے سے نکلیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہم نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، کم از کم اس کی کوشش ضرور کی۔ ہم نے اس مہینے میں اپنے رب کی قربت کا سفر کیا، ہم نے اس مہینے میں اپنے اللہ کو پا لیا۔ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دے کر ایک اور چانس دے دیا، گناہ بخشوانے کا، جہنم سے آزادی لینے کا، اپنی جنت بنانے کا۔ جیسے کسی سے غلطی ہو جائے نا تو وہ کیا کہتا ہے، بس ایک چانس اور دے دے مجھے، تو سمجھ لیں ایک اور چانس ہمیں دے دیا گیا، اور ہمیں یہ چانس دیا جانا یہ اتنا بڑا اس بات کا سائن ہے، نشانی ہے کہ وہ رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اور وہ تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے، وہ تیار ہے ہمیں یہ پروانہ دینے کو۔
یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اس کی قدر کیجئے گا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کچھ لوگوں کی وفات کا رمضان سے چند دنوں پہلے علم ہوا تو سب سے پہلے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ہائے ان سے رمضان رہ گیا۔ تو اگر آپ کو یہ شرف مل جاتا ہے نا تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا کیجئے۔ اس وقت میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور رمضان کی باسعادت گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں بخشش قریب ہے، جہاں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو اپنے سائے میں لینے کو بے چین ہے، جہاں دعائیں قبول ہونے کی گھڑیاں بس آپ کے لبوں کی جنبش کی منتظر ہیں، جہاں رب العالمین وہ خود چاہتا ہے کہ آپ ذرا سا قدم بڑھائیں اور وہ آپ کو بے شمار انعامات سے نواز دے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری زندگی بدل سکتی ہے اس رمضان میں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تو رمضان کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، لہٰذا خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجیے، اس کے ہر لمحے کو اپنے لیے نعمت سمجھیے۔ کیا خبر آئندہ رمضان دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہیں۔ اس میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر نیت کی بھی ہے تو اس میں یہی سوچیے کہ یہ صرف میرے رب کے لیے، خواہ وہ قرآن پڑھنا ہو، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یا کتنی رکعت تراویح کی پڑھنی ہے، یا کتنے روزے داروں کو افطار کروانا ہے، اس میں صرف اور صرف نیت یہ ہو، کسی کو میں نے نہیں دکھانا، مجھے کسی کی شاباش نہیں چاہیے، مجھے کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے، کہ صرف اس لیے کہ میرا رب مجھے اس پہ نواز دے۔ کتنی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنی آپ تسبیحات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا تو جینا اور مرنا میرے رب کے لیے، تو اپنی ہر چیز اپنے رب کو ہی دکھانی ہے اس مہینے میں، اور اس بات کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود دیکھ رہا ہے، آپ بس عمل میں لگ جائیے۔ اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا ویسے ہی اتنا آسان کر دیے جب شیاطین کو جکڑ دیے، اب ہمارے لیے نیکی کرنی کتنی آسان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم اب خود محسوس کر سکیں گے کہ نیکی کرنا آسان اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، شرط یہ کہ ہم صرف ارادہ کر لیں۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر اپنی کمر باندھ لیں کہ خاموشی زیادہ ہو اور عمل زیادہ ہو، باتیں کم اور ادھر ادھر کی مصروفیات کم، زیادہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہر رمضان کی طرح اس بار بھی میں آپ کو ایک مسنون دعا اور ایک ذکر بتاؤں گی جس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں سارا دن۔ آج کا جو ذکر ہے
वो इतना खूबसूरत जिक्र है। मुस्नद अहमद की रिवायत में अबू उमामा कहते हैं, मैं बैठा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और मेरे होंठों को हिलते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो अबू उमामा? तो कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह को याद कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जो बेहतर है तुम्हारे दिन और रात जिक्र करने से? इतना बड़ा जिक्र है कि आप दिन और रात जिक्र करते रहें, उससे भी ज्यादा बेहतर जिक्र ये एक जिक्र करना। यानी कितना बड़ा फायदा है हमारे लिए, इतना बड़ा अजर हम पा सकते हैं। तो पूछा वो क्या है? फरमाया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा खलक, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा खलक। के अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज पर? जितनी अल्लाह की मखलूक है। और अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज पर? कितना अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भर दे हर चीज को जो उसने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा अहसा किताबु, वल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा अहसा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह आदद कुल्ली शै, हर चीज की गिनती के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ कुल्ली शै, हर चीज के भराव के बराबर। यानी आदत और मिल, ये दो कलिमात हैं, आपने बार बार हर एक के साथ कहने। ये इतनी बेहतरीन दुआ है, इतनी बेहतरीन जिक्र की चीज है कि आप दिन में चंद दफा जब भी आपको याद आए तो आप ये जिक्र कर लेंगे, तो आप देखें कि कितना बड़ा अजर आप पा लेंगे। लेकिन कोई भी चीज अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के बगैर हम नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इस दुआ के साथ हम रमज़ान को शुरू करें। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र पे, अपने शुक्र पे और अच्छी इबादत करने पे। कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर ना तो मैं जिक्र कर सकती हूँ, ना शुक्र और ना अच्छी इबादत कर सकती। हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं। तो अल्लाह तू ही तौफीक दे। लिहाजा इस दुआ को लाजमी तौर पे करें। फिर जैसे कि आप जानते हैं, ये महीना कुरान का महीना है। कुरान करीम इस महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान के साथ ताल्लुक बहुत जरूरी है। खास तौर पर उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ जो अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अब वो बुराइयों को छोड़ के भलाई के रास्ते की तरफ आ जाए, जो जानते हैं कि हम कितने पीछे रह गए, हमसे बहुत गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम राह पाना चाहते हैं, हम जिंदगी को सुधारना चाहते हैं। उनके लिए दो ही चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। एक, नंबर 1, कुरान के साथ इतना ज्यादा अपना टाइम गुजारे, सब और चीजों को छोड़ दें, कुरान ही कुरान। या तो सुन रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं, या तो दोहराए कर रहे हैं उसकी, या याद कर रहे हैं उसको, बस कुरान ही हो दिन रात। इतना ज्यादा कुरान पढ़े, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और कुरान बाकी सबके लिए भी, सभी के लिए, जो जितना कर सकता है उतना कर ले, मगर जो ज्यादा कर सकते हैं ना, कर ना भी सकते हो तो हिम्मत तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। तो 3 कुरान आपने पढ़ने, एक जो रोजाना आप इंशाल्लाह एक पारा पढ़ेंगे, एक वो है जो अगर आप घर में तरावी पढ़ रहे हैं तो आप हाथ में मुसहफ ले लें
اور اس سے ایک پارہ اپنے تراویح میں ختم کرنا. آپ نے 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، جتنی بھی پڑھنی ہے، اس میں ایک پارہ آپ نے طے کر لینا کہ میں نے ایک پارہ مکمل کرنا. اس کے علاوہ تیسرا قرآن پاک آپ ختم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، ہر ایک کے بعد آپ عثمانی مصحف اگر لیں گے تو اس کے جو آپ صفحات کو کیلکولیٹ کریں تو اگر 4 صفحات آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور 4 یہ نہیں کہ ایک لیف ایک صفحہ ہے، بلکہ آگے ایک صفحہ، اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا نیکسٹ، اور اس کے پیچھے چوتھا. ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو یعنی 20 صفحات آپ کے ہو جائیں گے ہر دن میں. آپ کا تب بھی ایک قرآن مکمل ہو جائے گا رمضان کے آخر. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگ جس طرح سے بھی پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیں بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم اتنا کوشش ضرور کیجیے. ہر نماز کے بعد پڑھنا مشکل نہیں ہے. اس طرح ہر روز جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. تراویح میں ہر ایک چاہے گا کہ قیام اللیل کرے، چلو پورا نہیں آدھا سپارہ پڑھ لیں اس کو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، جو لوگ اپنے اندر چینج لانا چاہتے ہیں وہ ضرور یہ کام کریں کہ قرآن سے اپنا تعلق زیادہ کر لیں. کسی کی سپیڈ زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. جن کی کم ہے وہ بھی حوصلہ نہ ہارے، کوئی بات نہیں، ایک قرآن بھی آپ نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہے. آپ اس دفعہ جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کے نہیں صرف کہ بس قرآن ایک مقدس کتاب ہے، ثواب پانے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہی ہے ثواب تو مل جائے، لیکن اس دفعہ ذہن میں یہ رکھیے گا جب آپ قرآن کھولیں کہ میرا رب، میرا مالک مجھ سے بات کر رہا. آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. ایک یہ کام ہو گیا، اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اگر اپنی زندگی کو ہم نے بدلنا ہے، اور وہ ہے دعا. دعا بہت زیادہ کرنے. دعا ویسے بھی عبادت ہے. جب تک آپ دعا کر رہے ہیں نا تو آپ عبادت میں لگے ہوئے، آپ کی عبادت ہی ہو گئی، بلکہ مخ العبادہ کہا گیا، عبادت کا نچوڑ ہے. لہٰذا دعا میں کمی نہ کریں. دعا تو ہماری اپنی ضرورت بھی ہے نا، جو لوگوں نے آپ سے کہی ہوئی ہے وہ بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، ہر ایک کے لیے. جتنے لوگوں نے آپ کو کہا، آپ کی کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو کہ یہ دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ اس کو بھی وہ عطا فرما جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، دعا کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں. سوچیں امام بخاری بچپن میں اندھے ہو گئے تھے تو آپ کی والدہ کثرت سے آپ کی بینائی کی دعائیں کیا کرتی تھی. تو ایک رات والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے. تو پتا چلا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے. لہٰذا دعا مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور کثرت سے مانگے، بار بار مانگے، رو رو کے مانگے. آپ کو کسی سے کوئی چیز چاہیے ہو تو کیسے مانگتے ہیں اس طرح سے مانگے. یہ نہیں کہ دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگے. مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. تو کوئی پتہ نہیں کس دن یہ معجزہ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ وہ دعا جو ہم سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں کب پوری ہوگی، وہ ایسے جھٹ سے پوری ہو جائے. تو دعائیں مانگنے نہ چھوڑیے گا. پورا دن اپنا رمضان کا قرآن اور دعاؤں سے سجا لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی جنت آپ کے لیے سجا رہا ہے. آپ اپنا دن قرآن اور دعاؤں سے سجائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।